بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اتنی مدد کر دینا کسی سواری پر سوار کروایا جائے یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہیں۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ فرمائش ہوئی ہے کہ آپ صدقہ پہ اور زکوٰۃ پہ ڈیفرنس بیان کریں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں یہی بیان کروں گی صدقہ کیا ہے اور زکوٰۃ میں دونوں میں فرق کیا ہے، اور صدقہ کس پہ کس ٹائم پہ کب دینا اس کو ضروری ہوتا ہے، اور صدقے کا فائدہ کیا ہے، اور اس کو دینے سے کون سی بڑی بلاؤں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں ہم اسی پہ۔ میں اپنی بات کا اسی ٹاپک سے آغاز کرتی ہوں کہ 75 سال کے بابا جی تھے، ان کے 80% دانت گر چکے تھے، کانوں سے آواز انہیں نہیں سنائی دیتی تھی، وہ سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی حصوں سے بھی محروم ہو چکے تھے، ان کے دونوں گھٹنوں میں بھی درد رہتا تھا، ان کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور ان کے جسم میں بھی لرزہ طاری رہتا تھا، جسم کانپتا رہتا تھا۔ وہ 5 برس سے بستر پر تھے، یا 5 برس انہوں نے گھر میں ہی گزار دیے۔ سردیاں آتی تھی تو نوکر ان کی کرسی دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور وہ سارا دن اسی میں اونگتے رہتے تھے۔ گرمیوں میں وہ اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، اور بہار کے موسم میں ان کے گھر کی کھڑکیاں کھول دی جاتی تھیں۔ وہ شیشے کے پاس بیٹھ کر کیاریوں میں لرزتے کانپتے پھول دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ ان کا ساتھ چھوڑے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے۔ ان کے بچے سعادت مند تھے مگر اپنے اپنے کاروبار میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا، وہ بھی اپنے بچوں کی مجبوریوں کو سمجھتے تھے۔ ان کا اپنا فلسفہ تھا۔ کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں بنتا جب تک انسان پوری طرح اس میں جذب نہ ہو جائے۔ وہ جانتے تھے، بڑی اچھی طرح جانتے تھے، کسی اچھے اور کامیاب بزنس مین کے پاس فیملی، دوست، ماں اور باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنے بچوں سے کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کسی نہ کسی جگہ زندگی سے شکایت بھی موجود تھی۔ وہ شکوہ کرتے تو نہیں تھے اپنے بچوں سے، وہ بڑی اچھی طرح اپنے بچوں کی یہ مجبوری جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں شکوہ یا شکایت موجود تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ میں نے 70 سال ایکٹیو زندگی گزاری، چھوٹی سی دکان کو 6 فیکٹریوں اور 3112 روپے کے اکاؤنٹ کو 2 ارب 80 کروڑ 40 لاکھ 390 روپے میں تبدیل کیا، لیکن پھر جو ہی میری زندگی نے 70 سال کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ساری ایکٹیویٹی یکدم ختم ہو گئی اور میں بیکار ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ اکثر سوچا کرتے تھے، اگر قدرت کو میری ضرورت نہیں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں، میں مر کیوں نہیں جاتا؟ انہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی، وہ اس میں بیٹھے تھے، عصر کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا، پروردگار میں کیوں زندہ ہوں؟ پروردگار میرے اللہ میں کیوں زندہ ہوں؟ اور وہ وقت تھا جب اللہ کا جواب گمان بن کر ان کے دل پر اتر گیا۔ انہوں نے خوشی سے ہاتھ پھیلائے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، اور
ان کی نئی زندگی کا پہلا دن ثابت ہوا۔ ان کا جسم کانپتا رہتا تھا، لیکن آج دوبارہ ان کو نئی زندگی ملی۔ وہ اگلی صبح اٹھے، شیو بنائی، سوٹ پہنا، خوشبو لگائی اور ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے۔ انہیں دفتر میں دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دفتر میں ایک چھوٹا سا کیبن بنا لیا۔ اس میں بیٹھے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لی۔ ان کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے تھے۔ انہوں نے کمپنی کے انجینئر کو بلوایا، ٹھیکیداروں اور نقشہ نگاروں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دیا۔ یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادیوں کی بھرمار تھی، جہاں بجلی، سیوریج، ٹیلی فون، سڑک اور گیس تک نہیں تھی۔ بابا جی کا یہ فیصلہ بم بن کر کمپنی کے عہدیداران سمیت ان کے تمام بچوں کو پریشان کر گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ بابا جی ستیہ گئے ہیں۔ یہ بات زیادہ غلط نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹریاں لگانے کے چند پکے اصول ہیں۔ دنیا کا ہر صنعتکار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو، جہاں بجلی، گیس، ٹیلی فون اور سیوریج لائنز ہوں، اور جہاں کے لوگ مہذب ہوں۔ پاکستان جیسے ممالک میں صنعتکار کچی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری نہیں کرتے، اور کچی آبادیوں میں سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈرز اور سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی دشمن ہیں۔ بابا جی نے خود بھی زندگی بھر ان اصولوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ کبھی گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ عمر پر محفوظ جگہوں پر سرمایہ کاری کرتے رہے۔ چنانچہ ایک شخص، ایسا شخص اسے لوگ زیرک اور چالاک سمجھتے تھے، اور اگر اچانک اپنے اصولوں کی وہ خلاف ورزی شروع کر دے اور 22 کروڑ کی خطیر رقم وہ ایک بیابان اور غیر آباد علاقے میں فیکٹری بنانے میں صرف کرے تو لوگ تو پریشان ہوں گے۔ ان کے تو ذہن میں کئی سوال آئیں گے۔ یہ تو بیوقوفی گنیں گے، تو لوگ یقیناً ان کی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک ہو گئے، ہو جائیں گے۔ لہٰذا لوگ بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں خدشات کا شکار ہو گئے۔ بابا جی اور ان کے بیٹے کا مشترکہ دوست تھا۔ بابا جی وہ جو مشترکہ دوست تھا نا، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس دوست کا بیٹا، بابا جی کا بیٹا اس دوست کے پاس گیا۔ اس نے ساری کہانی سنائی۔ ایک دوست تھا جو بابا جی کا بھی تھا اور بیٹے کا بھی تھا۔ بابا جی کا بیٹا اس دوست کے پاس گیا۔ اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ آپ بابا جی کو سمجھائیں، آپ یہ ذمہ داری لیں اور میرے بابا کو سمجھائیں۔ وہ دوست اگلے دن بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے بڑے صبر سے سارے اعتراضات سنے اور آخر میں ایک بلند بانگ کہکا لگایا۔ وہ دوست بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں مکمل طور پر مشکوک ہو گیا، اور بابا جی دیر تک بیٹھے سوچتے رہے، ہنستے رہے۔ آخر میں سنجیدہ ہو کر بولے، میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس دوست نے عرض کیا، 2 تکلیفیں ہیں۔ وہ بولے، کیا؟ تو دوست نے جواب دیا، پہلی کہ آپ کے کام کی اس وقت کام کرنے کی آپ کی عمر نہیں، یہ جو عمر آپ کی ہے یہ کام کرنے کی نہیں، اور نمبر 2، آپ غلط جگہ پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بابا جی نے پھر کہکا لگایا اور پھر اس دوست سے 2 سوال پوچھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں؟
دوست کے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی خاص جواب نہیں بن پایا۔ دوسرا سوال بابا جی نے پوچھا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ تو دوست نے جواب دینا شروع کر دیا۔ دیر تک انسان کی مختلف ضرورتوں پر آنے والے خرچے کا تخمینہ لگاتا رہا۔ دوست بتاتا رہا، 1 گھنٹے میں تخمینہ لگایا کہ پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک ذاتی زندگی کے لیے 70 سے 80 لاکھ روپے خرچہ لگ ہی جاتا ہے۔ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 80 لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ زائد سرمایہ ہے۔ بابا جی نے کہا کہ اگر ایک انسان کی زندگی پہ 70-80 لاکھ خرچہ آتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 لاکھ سے زائد سرمایہ دے تو وہ زائد سرمایہ ہے۔ تو دوست نے کہا ہاں، وہ بولا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حیرت سے دوست ان کی طرف دیکھنے لگا اور وہ بولے کہ اب تم ایک اور پہلو بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار صلاحیتیں دیتا ہے، یہ ہمیں جسم، دماغ اور روح دیتا ہے، یہ ہمیں ویژن، سوچ اور حوصلہ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرت، زیادہ بہادری، زیادہ ذہانت اور زیادہ معاملہ فہمی دیتا ہے، اور یہ بعض لوگوں کو ایک دوسرے سے 10,000 روپے کمانے کا ہنر دیتا ہے، اور یہ سارے ہنر، یہ ساری صلاحیتیں بھی بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ دوست خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور یہ زندگی بھی بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ مثلاً تم مجھے دیکھو، میں نے اپنے سارے کام 60 سے 70 سال برس کے درمیان میں پورے کر لیے، اس کے بعد زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے میں تمہیں اب بتاتا ہوں، انسان کا زائد سرمایہ، زائد صلاحیتیں، زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہے، اور ہم اگر یہ زائد زندگی، یہ زائد صلاحیتیں اور یہ زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ وہ دوست خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا کہ میرے پاس بھی زائد زندگی کی زائد صلاحیتیں اور زائد سرمایہ ہے، چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتیں اللہ کے بندوں کو سونپ دینی چاہیے۔ مجھے یہاں ان کے تھوڑا سا ان کے فلسفے میں تھوڑا سا میں جھونک گیا، اور دوست جھونکا، اس نے محسوس کیا فوراً بابا جی نے آگے ریئیکٹ کیا۔ اس کے دوست نے پوچھا اللہ کی امانت لوٹانے کے لیے فیکٹری لگانا تو ضروری نہیں نا؟ تو بابا جی نے کہکا لگایا اور بولے مجھے یقین تھا تم مجھ سے ضرور یہ بات پوچھو گے، بیوقوف بچے، اللہ نے مجھے فیکٹریاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، میں اسی کام کا ماہر ہوں، میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں پارٹنر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی آخری فیکٹری شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لیے لگا رہا ہوں، اس فیکٹری سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا اور انہیں سڑک، بجلی، گیس اور پانی بھی۔ میں ایسا فارمولہ بنا رہا ہوں جس سے میری فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا، باقی اس علاقے کے لوگوں کی معیار زندگی پر لگے گا۔ یہ فیکٹری علاقے میں اسکول، کالج اور ہاسپٹل بنانے کی وجہ بنے گی، اس سے زائد علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ وہ دوست خاموش ہو گیا اور بابا جی بھی خاموش ہو گئے، ذرا دیر رکے اور پھر بولے ہمیں فلاح کے کام صرف وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں کرنے آتے ہیں، جن کے لیے ہماری ڈیوٹی ہے۔ مثلاً ماہر تعلیم کو تعلیم، کھلاڑی کو مکمل صنعت کار، ڈاکٹر کو طب، دکاندار کو دکان، قلمکار کو قلم کا صدقہ دینا چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں، زندگی اور سرمایہ کا صدقہ دینا چاہیے۔ دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کر بنانی چاہیے۔ استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا علم بانٹنا چاہیے، جو جس کو آتا ہے وہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے، جو ہنر ہے وہ صدقہ کرے، جو اس کو کام کرنا آتا ہے وہ صدقہ کرے۔ صدقہ ہے یہی، جو آپ کو کرنا آتا ہے وہ آگے بانٹ، تو یہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔